इंशाअल्लाह 8 सितंबर का जलसा होकर रहेगा। और सवाबी का जलसा आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले सवाबी में हमने एक अजीम शान जलसा किया था। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का जलसा उससे भी बड़ा जलसा होगा। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर पाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको सिर्फ 8 सितंबर का इंतज़ार करना चाहिए। और 8 सितंबर को हमारा जलसा देखने के बाद अगर ज़रा सी भी शर्म व हया है तो कम अज़ कम सियासत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सर ये भी बताइए कि इस वक्त स्वात में खुसूसी तौर पर और मलाकन डिवीज़न और दीगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल जो है ना वो उभर रहे हैं, खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, इस हवाले से KP गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें, एक बात मैं बताऊं कि स्वात में तो माशाल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है। अगर कोई मसला है तो वो जनूबी जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके चंद अजला में है। उन अजला में मैं एक डेरा इस्माइल ख़ान है, एक लकी मरवत है और जनूबी वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान है। इन इलाक़ों में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक़ है तो आप ये भी देखेंगे कि अगर दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके जवाब में, उसके रद्द अमल में हमारे इदारे भी उसी तरह का रद्द अमल देते हैं, उसी तरह का जवाब देते हैं। अगर पुलिस का या फ़ौज का एक सिपाही शहीद होता है तो उसके बदले में कई दहशतगर्द भी जहन्नम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक, इसको आप हालत जंग कह सकते हैं। हम हालत जंग में हैं, लेकिन हालत जंग में होने का मतलब यही है कि हमारे अंदर आज भी हिम्मत, हौसला और ताकत मौजूद है और अल्लाह के फजल व करम से हम इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ज़िम्मेदारी का, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह है। अभी गुज़श्ता दिनों, जो मेरे ख़्याल में मैं कहूँगा कुछ ही दिन पहले की बात है, कि तकरीबन 3 अरब और 3 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दहशतगर्दी ही के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर CTD को दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस को अगर टोटल बजट का हिसाब देखें तो तकरीबन 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें पुलिस फ़ोर्स की तादाद भी बढ़ाना, उनको जदीद असला देना, उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ देना, उनको कम्युनिकेशन के आलात देना, बुलेट प्रूफ जैकेटें देना, ताकि वो बेहतर अंदाज में दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। तो इस तमाम तनाज़र में मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास है और हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो भी हमारे पास वसाइल हैं उन वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी बनती है दहशतगर्दी के हवाले से, वो ज़िम्मेदारी पूरी करने की बजाय वो खैबर पख्तूनख्वा पर इल्ज़ामात, तंज़ और हमले करते हैं और ये कहते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। जबकि हकीकत यह है कि अगर हमारे जो बकायाजात उनकी तरफ बनते हैं, अगर उसका हमें 10% भी वापस दे दें तो शायद हम अपनी पुलिस को, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आपको ये पता है कि दहशतगर्दी की बाज़ वजूहात में से एक बुनियादी वजह रोज़गार का ना होना, गुर्बत और समाजी मसाइल हैं। और समाजी मसाइल तभी जन्म लेते हैं जब हुकूमत के पास इन्वेस्ट करने के लिए सरमायाकारी नहीं होती। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के पास सरमायाकारी का कोई फकदान नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मसला वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़िद और सियासत पर मबनी फ़ैसले हैं, जिसकी वजह से वो हमें तंग करने के लिए और हमारे आवाम को हमारे जो हुकूक हैं वो पहुंचाने में हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सर, यहाँ पे स्वात में एक तशवीश पाई जाती है कि स्वात में 3 अहम यूनिवर्सिटीज़ जो है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें ज़री यूनिवर्सिटी है और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। आप ही की हुकूमत, गुज़श्ता दौरी हुकूमत में उन पर काम का आगाज़ किया था और अब दोबारा इसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो जहाँ तक ख़त्म करने की पॉलिसी है, इसके हवाले से तो मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ख़त्म होने का कोई इरादा या कोई मनसूबाबंदी पे काम हो रहा है। अलबत्ता नहीं है, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर नहीं हुआ कि कोई यूनिवर्सिटी ख़त्म की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैं समझता हूँ मोटो यही है कि वो, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अफराद में, इंसानों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इंसानों में इन्वेस्टमेंट का तरीका यही है कि आप उनको तालीम दें, उनको तरबियत दें, उनकी स्किल्स को, उनकी महारत को डेवलप करें। स्वात में भी यही सिचुएशन है। स्वात भी यकीनन पिछले दौरे हुकूमत से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है तालीम में और मुतल्लिका शोबों में। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ होती है कि बाज़ चीज़ों को आप रैशनलाइज़ करते हैं, यानी
کئی جگہوں پر جتنے وسائل چاہیے ہوتے ہیں یا جتنے وسائل مختص ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ وسائل مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان وسائل کو آپ تھوڑا سا ریشنلائز کرتے ہیں, شاید اس طرح کی باتیں ضرور ہو رہی ہوں گی, لیکن ختم کرنے کا اللہ کے فضل سے کوئی ایسا ارادہ نہیں. اردو کے تاتا جدا بیا پختو کی ہوئے ہاں ہاں اور ایک در جواب ورکم کنا خیبر پختونخوا کی ترهګری دغه اصلګری زه خو نه غواړم چې ختمه رزکه دا د مونږ نن د سیلګری د پاره راغلی یو دلته کې د هغې د ترقۍ د پاره او د پرمختګ د پاره دا د دوه صوبایي د کابینې ارکان تاسو سره دي, ایم پی اے صاحب شته, ایم این اے صاحب شته, ټول موجود دي. نو چېرته ختمه ده یو او مونږه دا پوره توجه ده, پوره کوشش هم دی چې د سیلګری چې کوم صنعت دی شعبه د هغې له ترقي ورکړو. او زه دا ګڼم چې زموږ د خیبر پختونخوا چې کومې شمالي علاقې دي, سیمې دي, دا خو د سیلګری دپاره زموږ سره د الله تعالی یو ډېره لویه تحفه ده او په دې باندې بالکل مونږ کار کوو. ها البته کله کله داسې یو نیم واقعه وشي او په هغې واقعاتو کې لکه زه به یو مثال هم درکړم, په سوات کې هغه مدین کې چې کومه واقعه شوې وه بدقسمتۍ نه داسې بعض اوقات واقع وشي د هغې په وجه باندې, خو د هغې په وجه زه نه ګڼم چې یو سیام پاکستان ته یا زموږ د علاقې ته به د راتلو نه انکار کړی, خو زموږ چې کوم مخالف په اسلام آباد کې ناست دي نو هغې یقینا د دې باندې د سیاست کولو کوشش کړی و خو ناکامه شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ښه پوره انویسټمنټ هم کوي, محنت هم کوي. دا د کریم خان محکمه بورډ آف انویسټمنٹ تاسو وکتل هم د سیلګری په دې شعبه کې مونږ کار کوو. انشاءاللہ زموږ مستقبل ښه روڼ دی. یہ جو سیاحتی مقامات ہیں, کالام کا آپ نے ذکر کیا, گبین جوا کا آپ نے ذکر کیا, یقیناً یہ حکومت کی توجہ کا مرکز ہیں اور یہاں پر ترقیاتی کام تاکہ لوکل لوگوں کا کو بھی سہولت ہو اور سیاحت کے شعبے کو بھی فروغ حاصل ہو, وہ ہمارے اقدامات میں بالکل ہے اور ہم کر رہے ہیں. سوات میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے تو ہم اس پر کچھ نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہیے, بالکل ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکوں کا جال تو بچھایا جا رہا ہے, کام ہو رہا ہے. بدقسمتی سے اللہ کی طرف سے یہ قدرتی آفات آتی ہیں, یہ جو سیلاب آیا اس میں کافی انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا لیکن اس کو ریپلیس بھی کیا جا رہا ہے. اور بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. میں متعلقہ محکموں والے سے بھی ہم بات کریں گے, کریم صاحب بھی بات کریں گے, میں بھی بات کرتا ہوں کہ یہ الٹرنیٹ جو ہے, یہ جو متبادل آپ نے بات کی ہے اس پر ہم خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف متحد ہے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی سیاسی پارٹی میں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر انسانوں کے کسی اجتماع میں, کسی گروپ میں اختلاف نہ ہو تو اس کا خطرے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اختلاف کیوں نہیں ہے, کیونکہ انسانوں میں تو اختلاف ہونا چاہیے. اختلافات تو ایک انسانی ہماری قدرتی ہماری ایک خاصیت ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں, لیکن عقل مند لوگوں میں, کامیاب لوگوں میں اختلافات کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے, ان اختلافات کو کم کیا جاتا ہے. اور جو بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں وہ ان اختلافات کی بنیاد پہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم تو دیکھیں اصلاح کر رہے ہیں. اگر کہیں پہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو گلہ شکوہ ہے, ان کے لیے بھی عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اس کمیٹی کے پاس جائیں, وہاں پہ اپنی شکایات رکھیں. اگر وہ شکایات خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف ہیں, حوالے سے ہیں, یا کسی فرد یا کسی شخص کے حوالے سے ہیں, تو وہ ہم نے ایک میکینزم بنایا اور اس میکینزم کے تحت ہم ٹھیک چل رہے ہیں. ہاں البتہ اختلافات کا ہے, یہ مطلب باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی, لیکن کوئی ایسا بڑا, جہاں تک کابینہ میرا دو بدل کا تعلق ہے, دیکھیں ہر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی ٹیم میں یقیناً اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو تبدیل کرے, اس میں نئے لوگوں کو شامل کرے. پرانے لوگ اگر وہ کارکردگی نہیں دکھا رہے تو ان کو ہٹائے اور ان کی جگہ اچھے فعال لوگوں کو لائے. تو یہ تو خان صاحب کی پالیسی ہے اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو موقع دیں گے, اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ایم پی ایز ہیں جو نئے آئے ہیں, ان کو ہم موقع ضرور دیں گے کہ وہ بھی انتظامیہ کا حصہ بنے, حکومت کا حصہ بنے, ان کی بھی تربیت ہو, کیونکہ انشاءاللہ مستقبل کے لیڈر ہیں اور وہ ان کو لیڈرشپ ٹریننگ بھی ہم دے رہے ہیں. اس وجہ سے بھی نئے لوگوں کو لیا جائے. دیکھیں امن و امان کے لیے تو ہم ہر اقدام کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ امن و امان کے ساتھ ہی قوم کی ترقی اور مستقبل کا جو ہے دار و مدار ہے. لیکن جہاں تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا تعلق ہے, یہ ذمہ داری ہماری خیبر پختونخوا حکومت کی ہے نہیں. قانونی طور پر, آئینی طور پر بھی ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ جو اس وقت طالبان کا ایشو ہے وہ افغانستان کے ساتھ منسلک کا ایشو ہے. تو اس لیے اس میں وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور وہ کر رہی ہے. جہاں تک ان کے میں یہ کہوں گا کہ ذمہ دارانہ رویے کا تعلق ہے, تو ہمارا مسئلہ طالبان نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہماری حکومت کی وفاقی سطح پہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری ہے. اگر وہ
اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور یہ احساس کریں کہ ہاں واقعی افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو طالبان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر یہ احساس ان کو ہو جائے تو وہ ان کا ہمارا وزیر خارجہ جو اس سے پہلے حکومت کا تھا بلاول، جس کو میں بلا وجہ زرداری کہتا ہوں، اس کی وہ کسی وجہ کے بغیر بٹو بنا ہوا ہے، تو وہ جو بلا وجہ ہے وہ پوری دنیا کا سفر 1.5 سال میں کرتا رہا ہے، ہر ملک میں گیا ہے، لیکن یہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ افغانستان ہے، وہاں کبھی نہیں گیا۔ اگر وہ جاتا افغانستان کے ساتھ وہ اختلافات کو میز پر بیٹھ کر حل کرتا تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ آج تک اس میں پیش رفت ہوئی ہوتی۔ ابھی بھی موجودہ حکومت میں بھی ہمارے وزیر خارجہ دہشت گردی کے خلاف باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آخری بات میں کروں گا، اور وہ میں تھوڑے سے اس بات کو ذرا آگے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ ہر لحاظ سے زیادتی کی جا رہی ہے وفاق کی طرف سے۔ میں نے مالی بحران کا بتایا، ہمارے بقایا جات نہیں دیے جا رہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہمارے اوپر تنقید کی جاتی ہے، ہمارے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، سپریم کورٹ کو دیکھیں، ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سپریم کورٹ میں آج بھی خیبر پختونخوا کے ججز کی نمائندگی نہیں پوری ہوئی۔ تیسری سب سے اہم بات، پاکستان کا موجودہ صدر اور سینٹ کا چیئرمین یہ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی عدم موجودگی میں بنے ہیں۔ ان پر ہمارے اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے کہیں کہ یہ ہمارا منتخب شدہ صدر ہے جبکہ سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں ہمارے پاس ریزرو سیٹیں ہی نہیں ہیں، سینٹ میں ہمارے پاس اپنی جو ہمارا حق بنتا ہے ان کے تحت وہ سیٹیں نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ ہر قدم پر سیاسی انتقام کا وہ کر رہے ہیں، ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہضم نہیں ہو رہی، ان کو بدہضمی ہو چکی ہے، اور اس بدہضمی کا علاج جو ہے بدہضمی کا وہ خواجہ آصف اور جو ایک اور ہے وہ انہوں نے ایک ذہنی معذور رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے رانا ثناء اللہ، ان کے بیانات سے آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ان کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے آپ نے حکومت جیلی فارم 47 کے ذریعے لی ہے، سب قوم کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہو، بد دیانت ہو، لیکن کم از کم جو چند دن کی حکومت ہے اس میں تھوڑا بہت انصاف تو کرو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بہت شکریہ۔